بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دی نالج آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراپا صبر، عفو اور رحم تھی۔ دشمنوں نے آپ پر ظلم کیے، جادو کیا، پتھر مارے اور یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہمیشہ بلند رہا۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک یہودی عورت کا واقعہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا، لیکن اس واقعے کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت، معجزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند کردار دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ خیبر کی فتح کے بعد پیش آیا۔ خیبر ایک علاقہ تھا جہاں یہودی قبیلے آباد تھے۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر کا قبیلہ تھا، اور یہ قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت دشمنی رکھتا تھا۔ ناظرین، خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو وہاں سکون ملا، لیکن دشمنوں کی سازشیں ختم نہ ہوئیں۔ ناظرین، ان میں سے ایک یہودی عورت بھی تھی جس کا نام زینب بنت الحارث تھا۔ اس کے شوہر، بھائی اور قبیلے کے لوگ جنگ خیبر میں مارے گئے تھے۔ اس یہودی عورت کو بہت زیادہ غصہ تھا، اور اس یہودی عورت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی اور بکری کا بنا ہوا گوشت بطور ہدیہ پیش کیا، مگر اس نے ایک خطرناک چال بھی چلی۔ اس گوشت میں زہر ملا دیا، خاص طور پر شانے کے گوشت میں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شانے کا گوشت بہت زیادہ پسند ہے۔ ناظرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی گوشت کا پہلا لقمہ منہ میں رکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت بول پڑا۔ حدیث میں آتا ہے کہ گوشت نے خود گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں زہر ہے، مجھے نہ کھائیں۔ ناظرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچا، لیکن کچھ زہر پہلے ہی جسم میں چلا گیا تھا۔ اس وقت ایک صحابی بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ گوشت کھایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کھانے کے فوراً بعد ہی شہید ہو گئے۔ یہ موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شدید غم کا موقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس عورت کو بلایا اور اس عورت سے پوچھنے لگے کہ تم نے اس گوشت میں زہر کیوں ملایا؟ وہ عورت کہنے لگی، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو ہم آپ سے بدلہ لیں گے۔ لیکن وہ گوشت بول پڑا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت پر حد نافذ نہیں کی، یعنی اسے معاف فرما دیا۔ لیکن جب بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تب اس عورت کو قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس زہر کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں برسوں تک رہا، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی اسی زہر کے اثر سے ہوئی، جو کہ ایک شہادت کا درجہ رکھتی ہے، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہمیشہ اس زہر کی تکلیف محسوس کرتا ہوں اور اب میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر اور معافی کا جذبہ بہت اعلیٰ تھا، کیونکہ دشمن جان لینے کی کوشش بھی کرتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر انتقام لیے ہی معاف فرما دیتے۔ ناظرین محترم، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی بھی نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جیسا کہ بولتا ہوا گوشت ایک زندہ معجزہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی وفات شہادت کا درجہ رکھتی ہے اس زہر کی وجہ سے۔ ناظرین محترم، لیکن پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں سے صلہ رحمی کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ ناظرین محترم،
ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی مثال خود رب کریم نے دی، اور جن کی زندگی سراپائے رحمت، سراپائے محبت اور سراپائے اخلاق تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ سورہ القلم کی یہ آیت واضح کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عام انسانوں کا نہیں بلکہ عظیم ترین اخلاق تھا، جیسا کہ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ اگر ہم بہترین انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی عملی تصویر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق حسنہ کو مکمل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت کا اصل مقصد ہی دنیا کو اخلاق سکھانا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو بہتر اخلاق والا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر شفقت کرتے، بڑوں کا ادب کرتے، دشمنوں کو معاف کرتے اور غلاموں سے محبت کرتے تھے۔ ناظرین، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ جب تک ہم جھوٹ، غیبت، تکبر، حسد اور نفرت کو چھوڑ کر سچائی، نرمی، بردباری، معافی اور محبت کو نہیں اپنائیں گے، تب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔